یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاخ کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے 2 کنگز اور اس کا 6 چیپٹر سیکھنا شروع کریں گے۔ دوسری سلاطین کی کتاب، اس کا 6 باب اور اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ عزیزو، 6 چیپٹر میں 6 باب دوسرے سلاطین کے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی معجزات کا ذکر ہے، میریکلز کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے انبیاء زادے جو ہیں، جو گلڈ پروفٹس ہیں، ان میں سے ایک کے کلہاڑی کا لوہا پانی میں گر جاتا ہے، اور اس کی بازیابی کے حوالے سے معجزہ ہے۔ الیشا آف کورس از دا مین کیریکٹر، مرکزی کردار ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پرسنل ایشو سے بات، ذاتی ایشو سے بات بڑھ کے ایک نیشنل لیول پہ چلی جاتی ہے، جس میں ایرامی لشکر کی شکست ہے۔ اور پھر کافی اندھوناک واقعات ہیں، کافی سیڈ اور ٹریجک سچویشن ہے جب سامریہ کا محاصرہ کیا جاتا ہے، اور اس حوالے سے ایرامی لشکر آتا ہے، اس کا فرار ہونا، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو 6 باب جو ہے وہ کافی طویل باب ہے، کافی لینتھی چیپٹر ہے، اور اس باب کو ہم خداوند کے پاک کلام کی روشنی میں اور خداوند پاک روح کی ہدایت سے سیکھتے جائیں گے، برکت پائیں گے۔ جو روحانی، الہی، ڈیوائن پرنسپلز ہیں، اصول ہیں، ان کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنے کے لیے، ان کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کے لیے خداوند کی فرما برداری کی، خداوند کی سمجھداری کی، خداوند کی حکمت کی، وزڈم کی اور اوبیڈینس کی پاک روح کو مانگتے ہیں، آپ سبوں کے لیے، اور اس بات کے لیے بھی کہ خداوند اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو بہت بہت برکت بخشے۔ جب ہم پہلی کہانی کو پڑھتے ہیں، پہلے واقعے کو، معجزے کو دیکھتے ہیں، تو لکھا ہے کہ انبیاء زادے الیشا سے کہتے ہیں کہ یہ جگہ ہمارے لیے تنگ ہے، اور ہمیں ذرا یردن کو جانے دے۔ جارڈن ریور کے پاس وہ جاتے ہیں کہ وہاں سے ایک کڑی لیں اور وہاں کوئی جگہ بنائیں۔ وہ اپنے لیے ایک بہتر رہائش کی اور تعلیم و تربیت کے حوالے سے جگہ کا، لوکیشن کا انتخاب کر رہے ہیں اور اسے تیار کر رہے ہیں۔ جب وہ وہاں پر اس جگہ کی تیاری کر رہے ہیں، جو فرسٹ بیسک سٹیپس ہیں کہ لکڑی ہو ان کے پاس، تو ایک شخص کی کلہاڑی کا لوہا جو ہے، جب وہ لکڑی کاٹ رہا تھا تو وہ پانی میں گر جاتا ہے۔ مرد خدا یعنی الیشا اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کس جگہ گرا، کیونکہ وہ شخص بہت اپسیٹ تھا۔ وہ انبیاء زادہ، وہ گلڈ پروفٹ اس بات سے بہت دگرگوں ہو گیا، بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ عاریتاً لیا ہوا تھا، وہ بوروڈ تھا، وہ کرائے پہ تھا۔ مرد خدا کیا کرتا ہے؟ الیشا کیا کرتا ہے؟ الیشا ایک چھڑی کاٹ کر اسے پانی میں ڈالتا ہے اسی جگہ پر، اور وہاں پہ وہ لوہا جو نیچے گر گیا تھا پانی میں، وہ اوپر پانی کے آ جاتا ہے اور تیرنے لگتا ہے، جو کہ بالکل لا آف گریوٹی کے، جو پانی کی کشش ہے، پانی کے حوالے سے ریپلشن ہوتی ہے یا سنکنگ ہوتی ہے، اس کے بالکل خلاف ہے۔ لیکن اس معجزے کی تفصیل میں، اس واقعے کی تفصیل میں تو ہم سیکھتے ہیں، لیکن پہلے میں آپ کو ایک اپنی آبزرویشن بتا دوں، اپنا ایک خیال بتا دوں۔ عزیزو، کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کے پاس ہماری چھوٹی باتوں کے لیے وقت ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ کہانی، یہ واقعہ اس بارے میں بڑا واضح ہے کہ خداوند تعالیٰ کے پاس ہماری چھوٹی اور بڑی ہر ایک بات سننے کے لیے اور اس کو سلجھانے کے لیے، اس کو سالو کرنے کے لیے ٹائم موجود ہے۔ کیا ہمارے پاس وہ کنوکشن، وہ ٹائم، وہ سوچ، وہ ایمان ہے کہ ہم اپنی ہر چھوٹی اور بڑی بات خداوند تعالیٰ کے ساتھ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ فلپیوں 4 باب اس کی 4 سے 7 آیت میں لکھا ہے، فلپینز 4:4-7، خداوند میں ہر وقت خوش رہو۔ پھر کہتا ہوں خوش رہو، تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو، خداوند قریب ہے۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خداوند کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ آمین۔ عزیزو، یہ کلہاڑی کا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ
کہ ہماری زندگی میں خداوند تعالیٰ اس باپ کی طرح ہے جو ہماری ہر چھوٹی اور بڑی بات تحمل سے اور صبر سے سنتا ہے، نہ کہ اس باس کی طرح ہے جو کہ صرف ہم سے کچھ کام کرانا چاہتا ہے اور ہماری کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ اس معجزے کے حوالے سے ایک اور الہی پرنسپل آپ کو سکھاتا اور بتاتا جاؤں، شاید آپ نے غور نہ کیا ہو، کہ عزیزو ہم دیکھتے ہیں الیشا ایک نئی چھڑی کو پانی میں ڈالتا ہے۔ وہ چاہتا تو اس پرانی چھڑی کو بھی پانی میں ڈال سکتا تھا جو اس کلہاڑے کے ساتھ منسلک تھی، لیکن اس نے نئی چھڑی لی۔ نئی چھڑی کا کیا مقصد ہے عزیزو؟ اس بات کا جواب یوں ہے کہ جب خداوند تعالیٰ کوئی نیا میریکولس کام، معجزانہ کام کرنے والے ہوتے ہیں تو ہی ٹرائز سم تھنگ نیو، وہ کچھ نیا لیتے ہیں۔ جیسے ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جب ہم نے دوسرے سلاطین کے شروع میں سیکنڈ کنگز کے آغاز میں دیکھا کہ الیشا نے ایک سپرنگ واٹر کو، جو کڑوا پانی تھا، اس کو کیسے ٹھیک کیا تھا؟ اس میں نمک ڈالا تھا۔ لیکن میرے ساتھ دیکھیں سیکنڈ کنگز چیپٹر 2 اور اس کی 20th ورس، دوسرا سلاطین دوسرا باب اور 20ویں آیت۔ اس نے کہا مجھے ایک نیا پیالہ لا دو اور اس میں نمک ڈال دو۔ اس نے نیا پیالہ لیا کیونکہ وہ ایک نئی بات کرنا چاہتا تھا۔ اسی طرح یہاں پر اس نے ایک برانڈ نیو سٹک لی، نئی چھڑی لی، اس کو پانی میں ڈالا اور ایک نئی بات ہوئی کہ لوہا پانی پر تیرنے لگا۔ جس طرح دوسرے سلاطین کے دوسرے باب میں ایک نئی بات ہوئی کہ نمک سے کڑوا پانی ٹھیک ہو گیا۔ عزیزو خداوند تعالیٰ ناممکنات کا خدا ہے اور وہ نئی چیز کرنا چاہتا ہے آپ کی زندگیوں سے بھی۔ میرے ساتھ دیکھیے مارک 2:22، مرکز کی انجیل اس کا دوسرا باب اور 22ویں آیت۔ نئی میں کو پرانی مشقوں میں کوئی نہیں بھرتا، نہیں تو مشقیں میں سے پھٹ جائیں گی اور میں اور مشقیں دونوں برباد ہو جائیں گی، بلکہ نئی میں کو نئی مشقوں میں بھرتے ہیں۔ عزیزو خداوند یسوع المسیح بھی اسی پرنسپل کو، اسی الہی قانون کو سکھا اور سمجھا رہے ہیں۔ کیا آپ اپنی اس نئی زندگی میں جو خداوند مسیح یسوع کے ساتھ ہے، کیا اس نئی میں سے، اس نئے کام سے، اس نئے معجزے سے بھرے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو عزیزو آئیں اپنے آسمانی باپ کے پاس جائیں اور اس سے درخواست کریں، اس سے ریکویسٹ کریں کہ آئے آسمانی باپ، آئے زمین اور آسمان کے خالق، تو جو الیشا کے ذریعہ سے نئے کام کرتا تھا، میری زندگی سے بھی نئے کام کر تاکہ تیرا نام جلال پائے، لوگ جانیں ہماری زندگیوں سے کہ تو کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، اور تو نے ہماری زندگیوں کو نیا بنا دیا ہے مسیح یسوع کے لہو کے وسیلہ سے، مسیح یسوع کی صلیب کے وسیلہ سے۔ عزیزو اگر آج بھی ہم انہی پرانے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں جو کہ کلام سے متصادم ہیں، جو کہ بائبل کے اگینسٹ ہیں، عزیزو تو ہم خداوند یسوع المسیح کے نئے عہد کے خون سے ابھی دور ہیں۔ آئیے اس لہو کو اپنے اوپر لے لیں۔ جن بھائیوں بہنوں نے ابھی بپتسمہ نہیں لیا، انہیں بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے۔ انہیں خداوند میں نیا انسان بننے کی ضرورت ہے۔ اس پاک روح کے بپتسمہ کو مانگیں جو ہمارے لیے قوت کا لباس ہے۔ جب تک ہمارے پاس قوت کا لباس نہیں ہوگا عزیزو، ہم وہ ایونجیلیکل کام، وہ منادی کا کام نہیں کر سکیں گے، اس گریٹ کمیشن کو، اس حکم اعظم کو پورا نہیں کر سکیں گے جو خداوند مسیح یسوع نے آپ کو اور مجھے دیا ہے۔ آئیے خداوند تعالیٰ سے ہر ایک بات کریں اور خاص طور پر اپنے لیے وہ اچھی میراث مانگیں، وہ نیا کام مانگیں جو وہ میری اور آپ کی زندگی میں آج کرنا چاہتا ہے۔ عزیزو ہم اس باب میں، اس چیپٹر میں آگے بڑھتے ہیں، اپنی بائبل سٹڈی کو آگے بڑھاتے ہیں، اور لکھا ہے کہ شاہ ارام شاہ اسرائیل سے لڑ رہا تھا اور اس نے اپنے خادموں سے مشورت لی اور کہا کہ میں فلاں فلاں جگہ ڈیرا ڈالوں گا۔ سو مرد خدا نے شاہ اسرائیل کو کہلا بھیجا، خبردار تو فلاں جگہ سے مت گزرنا کیونکہ وہاں ارامی آنے کو ہیں۔
در حقیقت یہ کیا ہو رہا ہے کہ شاہ ارام میں سیریا میں اور شاہ اسرائیل میں لڑائی ہو رہی ہے، اور یہ فل بلون وار نہیں ہے، جنگ نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے پر حملے کرنا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا جاری ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ ارام جو سیرین کنگ ہے وہ یہ کرتا ہے کہ میں کسی طرح شاہ اسرائیل کو مار دوں، قتل کر دوں، اور وہ اس کے لیے پلاننگ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کسی ایسی جگہ میں جہاں پر شاہ اسرائیل فریکوینٹلی اکثر اوقات جاتا ہو، اس جگہ کو اپنے لوگوں سے فل اپ کر دے، اور جب وہ وہاں پر آئے تو اس کو مار دے۔ عزیزو، خداوند کا بندہ الیشا جو کہ خداوند کی پاک روح سے معمور ہے، جس کو خداوند نے سیکنڈ سائٹ کا، روحانی بصیرت کا، اور اپنی پاک روح سے ارام کے لشکر کے حوالے سے اپڈیٹ، ان کے خیال اس کو بتا دیے تھے، وہ شاہ اسرائیل کو کہہ دیتا ہے کہ بھائی وہاں پر مت جانا۔ اور لکھا ہے کہ یہ ایک دو بار نہیں ہوتا بلکہ کئی بار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شاہ ارام جو ہے، سیرین کنگ جو ہے، وہ جھلا جاتا ہے، وہ فرسٹریٹ ہوتا ہے کہ میرے ساری پلاننگ جو ہے اس کو کون چوپٹ کر دیتا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں پر شک کرتا ہے، ان لوگوں پر جو اس کے رازدار تھے، لیکن وہ اسے بتاتے ہیں کہ در حقیقت ہم تیرے پلان کو باہر نہیں ہیچ آؤٹ کرتے، نہیں لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے، بلکہ خداوند جو اسرائیل کا خدا ہے، اس کا ایک خاص نبی ہے الیشا جو اسرائیل میں ہے، وہ تیری ان باتوں کو جو تو اپنی خلوت گاہ میں، اپنے بیڈ روم میں کرتا ہے، وہ شاہ اسرائیل کو بتا دیتا ہے۔ سو سارا پلان چینج ہو جاتا ہے۔ اس دفعہ وہ کہتے ہیں کہ ہم شاہ اسرائیل کو نہیں ماریں گے بلکہ ہم اس نبی کو پکڑ لیں گے، اور لکھا ہے کہ جب اسے بتایا گیا کہ وہ 2-3 میں ہے، 2-3 ایک جگہ کا نام ہے، تب اس نے وہاں گھوڑوں اور رتھوں اور ایک بڑے لشکر کو روانہ کیا۔ سو انہوں نے راتوں رات آ کر اس شہر کو گھیر لیا، اور جب اس مرد خدا کا خادم صبح کو اٹھ کر باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک لشکر ماں گھوڑوں اور رتھوں کے شہر کے چوگرد ہے۔ سو اس خادم نے جا کر اس سے کہا، ہائے آئے میرے مالک، ہم کیا کریں؟ اس نے جواب دیا، خوف نہ کر، کیونکہ ہمارے 7 والے ان کے 7 والوں سے زیادہ ہیں۔ اور الیشا نے دعا کی اور کہا، ہے خداوند اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے۔ تب خداوند نے اس جوان کی آنکھیں کھول دیں، اور اس نے جو نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہے کہ الیشا کے گرد گرد کا پہاڑ آتشی گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا ہے۔ عزیزو، جب ہم خداوند کی حضوری میں ہوتے ہیں، جب ہم خداوند کے پلان کا حصہ ہوتے ہیں، جب ہم خداوند کے ساتھ الائن ہوتے ہیں، اس کی راہوں پر چلتے ہیں، تو نہ صرف وہ ہمارے پاؤں ہرنیوں کے سے بنا دیتا ہے اپنے پاک کلام کے مطابق، بلکہ اپنے پاک کلام کے مطابق جیسا آج ہم دوسرے سلاطین کے 6 باب میں پڑھ رہے ہیں، 2 کنگز چیپٹر 6 میں، ہمارے ساتھ اس کے آتشی گھوڑے اور آتشی رتھ ہوتے ہیں۔ عزیزو، ہم خداوند کی ڈیوائن پروٹیکشن میں ہوتے ہیں، ہم اس کی الہی باڑ کے اندر محفوظ ہوتے ہیں۔ کیا ہم اس باڑ کو، اس الہی پروٹیکشن کو، ان آتشی گھوڑوں اور رتھوں کو اپنے گردا گرد محسوس کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو لیٹس پرے فار اٹ، آئیے اس کے لیے دعا کریں، جیسے ہم نے خداوند سے دعا کرنی ہے، جیسے ہم نے اس کے آگے اپنے دل کو کھولنا ہے، جیسے ہم نے اس سے اپنی ہر چھوٹی اور بڑی بات کرنی ہے، عزیزو، اسی طرح ہم نے اس سے اس کی ڈیوائن پروٹیکشن مانگنی ہے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے عزیزو جب ہم اس کے کلام کے مطابق، اس کی پاک مرضی کے مطابق چلتے ہیں۔ آموس کی کتاب اس کے 3 باب اور 3 آیت میں لکھا ہے، ایموس 3:3، کہ کیا 2 شخص جب تک باہم متفق نہ ہوں اکٹھے چل سکتے ہیں؟ عزیزو، اگر ہم نے خداوند کے ساتھ چلنا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ متفق ہونا ہے، اس کے کلام پر اگری کرنا ہے۔ عزیزو، کئی لوگ اس کے کلام کے حوالے سے حجتیں کرتے ہیں، اپنی مرضی کو خداوند کے کلام پر ترجیح دیتے ہیں، پرائیورٹی دیتے ہیں۔ ہم نے خداوند کی بات ماننی ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ چلنے والے ہوں، کیونکہ جینیسس 6:9 میں لکھا ہے، پیدائش 6 باب کی 9ویں آیت میں، کہ نوح مرد راست باز اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا، نوح خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ عزیزو، نوح خداوند کے ساتھ چلتا تھا، وہ اس کے ساتھ اگری کرتا تھا، وہ اس کے ساتھ متفق تھا، اور خداوند نے اسے بچایا،
خداوند آپ کو بھی اس اخیر زمانہ میں، اینڈ ٹائمز میں بچانا چاہتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ، اس کی راہوں پر، اس کے کلام کی مرضی کے مطابق چلیں تو بے شک وہ اپنے آتشی رتھوں اور گھوڑوں سے آپ کی محافظت کرے گا۔ پہلا تھسلنیکیوں اس کا 4 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے، 1 Thessalonians chapter 4 verse 1 and 2 کہ غرض ہے بھائیو، ہم تم سے درخواست کرتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح میں تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ جس طرح تم نے ہم سے مناسب چال چلنے اور خدا کو خوش کرنے کی تعلیم پائی اور جس طرح تم چلتے بھی ہو اسی طرح اور ترقی کرتے جاؤ، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ہم نے تم کو خداوند یسوع کی طرف سے کیا کیا حکم پہنچائے۔ چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو، یعنی حرام کاری سے بچے رہو، اور ہر ایک تم میں سے پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ظرف کو حاصل کرنا جانے۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے بہت برکت بخشے، آمین۔